نام و نشان ہمارا مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ وطن کے حوالے سے، قومیت کے حوالے سے کیا تصور پیش فرمایا ہے، وطن کو کس نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، تو کیا ہم نے اسے پیرہن پہنانا پسند کیا، اپنے مذہب کو کفن پہنانا پسند کیا، یا اپنے مذہب کو ہم نے بیدار رکھنے کی کوشش کی؟ اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ علامہ اقبال کے اس تصور قومیت اور وطنیت کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ جناب صدر، معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، میرے مقالے کا موضوع ہے اس وطن اور قومیت کا تصور علامہ اقبال کے یہاں۔ آپ کو علم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اس وقت عرب میں شہری تہذیب و تمدن کا تصور جنم لے چکا تھا، لیکن عرب شاعروں کی اکثریت وطن اور قومیت کے معاملے میں اپنی پرانی وضاحت اور اپنی پرانی ڈگر پر قائم تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شعراء نے بھی، جنہوں نے شاید صحرائی زندگی اور خانہ بدوشانہ زندگی کا کبھی مزہ نہیں چکھا تھا، وہ اپنی قصائد کی ابتدا ایسے ہی انداز سے کرتے ہیں، اور ان کی ہاں بھی کھنڈروں اجڑے ہوئے دیار حبیب کا تصور بڑی عمدگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مثلا اپنے وہ ایک قصیدے میں فرماتے ہیں: افت ذات الاصابع فالجواء الى ازرا منزلها خلاء دیار من بنی الحسحاس قفر تافیہ الروامس والسماء۔ ذات الاصابع سے لے کر ازرا تک کا علاقہ کھنڈر اور ویران ہے، بنو الحساس کا علاقہ اسے ہوائیں اور بارشیں ہر آن مٹا رہی ہیں۔ اس قصیدے میں شاعر نے تشبیہ کا طریقہ اپناتے ہوئے اپنی خیالی محبوبہ کا کہ کھنڈروں کا ایسا تصور پیش کیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا خام خواہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جس کا تصور بڑا خوشائند ہے۔ جب دنیا میں اسلام کا سورج طلوع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت عظمیٰ بن کر تشریف لائے، اس وقت تک عربوں کے ہاں وطن اور وطنیت کا تصور اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ پورا عرب مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں منقسم تھا، اور لوگوں نے پہاڑوں اور صحراؤں کے نام بھی وہاں پر آباد لوگوں اور قوموں کے نام پر رکھے تھے، اور اسی ماحول اور اسی معاشرے میں کسی شخص کی جلا وطنی کے معنی یہ تھے کہ قبیلے نے اسے بڑی سخت سزا دی ہے
اور ایسی صورت میں اس کے لیے دوسری جگہ جا کر زندہ رہنا اور باعزت زندگی گزارنا بڑا مشکل تھا۔ وطن اور وطنیت کا تصور کب اور کہاں سے پیدا ہوا، یہ مسئلہ ابھی تک تحقیق طلب ہے۔ تاہم ہمارا خیال یہ ہے کہ وطن کی محبت کا تصور شہروں اور قصبوں کی تعمیر و تشکیل ہونے کے بعد ساری دنیا میں ایک ساتھ پیدا ہوا۔ اسی بنا پر عربی زبان میں وطن کے معنی المنزل تقیم بہ و وطن الانسان و محلو سے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ بات اسلام کی عالمگیریت کے تصور کے منافی ہے، اس لیے اسلام نے جب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ترک وطن کا یعنی ہجرت کا تصور دیا تو یہ بات کچھ لوگوں کی طبیعت پر بڑی گراں گزری۔ بیہما انہوں نے اسلام کی خاطر وطن جیسی محبوب شے کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسی عالمگیر تصور وطن کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا۔ تاہم ایسی متعدد احادیث ملتی ہیں کہ جن سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے محبت و قلبی تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما اطیبک من بلد و احبک الیہ ولولا ان قومی اخرجوک منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو تمام شہروں سے مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ پر کھڑے ہو کر مکہ معظمہ سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، واللہ انک خیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی اللہ عز و جل ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارا ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا گیا ہوتا تو میں تیرے علاقے سے کبھی باہر نہ نکلتا۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ اسلام میں بالکل ہی وطن کا تصور نہیں ہے، اس لیے بعض مہاجر صحابہ کرام مکہ مکرمہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے اور اس کو دیکھنے اور اس کی گلیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال تھا کہ جب آپ سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کی پہاڑیوں خصوصاً جبل احد کو دیکھ کر اپنی سواری کو تیز فرما لیتے اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ پھر شہروں اور قصبوں سے ہی وطن اور وطنیت کا تصور پیدا ہوا۔ اس لیے نامر عربی شاعر روبہ فرماتے ہیں، اوطنت وطنا لم تکن من وطنی لم تکن عاملوها لی اسکنو۔ اسی شاعر نے صراحت کے ساتھ اپنے وطن عراق کا بھی ذکر کیا ہے۔ عہد قدیم میں وطن اور وطنیت کا تصور محدود اور کسی قدر مبہم تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دور سلطانی و ملوکیت کا دور تھا اور اس میں جغرافیائی اور وطنی حدود و قیود کا تصور حکومتوں اور بادشاہوں کی تبدیلی کے تحت تبدیل ہوتا رہتا تھا۔ ایک شہر آج ایک مملکت میں ہے تو کل کسی دوسرے میں ہوگی، کسی دوسرے بادشاہ یا حاکم یا سلطان کا قبضہ ہو جانا اس پر ممکن ہے۔ اس لیے اس دور میں وطن اور وطنیت کا قومیت کا تصور صرف معروف شہروں اور قصبوں تک محدود تھا۔ کسی قبیلے نے اسے سب سے زیادہ اگر کسی کو سزا دینا ہوتی تو ایسی صورت میں اس کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جاتا، یعنی دوسری جگہ جا کر اس سے زندہ رہنا اور باعزت زندگی گزارنا بڑا مشکل تھا۔ وطن اور وطنیت کا تصور کب اور کہاں پیدا ہوا؟ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وطن اور قومیت کے تصورات بدلتے اور تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ انسانی تہذیب و تمدن اپنے بام عروج پر پہنچ گئی اور دنیا سے بادشاہوں کا خاتمہ ہو کر جمہوری دور آ گیا اور وطن اور قومیت کا تصور میں ایک نئی جان اور ایک نور پھونک دی۔ اب کسی قوم کا دوسرے ملک یا اس کے کسی حصے پر تا دیر قابض رہنا
اور دنیا کے نقشے یا اس کے جغرافیے کو تعدیر خراب کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس لیے اس دور میں وطن اور وطنیت قومیت کے متعلق نئے تصورات نے جنم لیا، اور وطن اور قومیت کے گیت گانا اور اس کے حق میں اشعار کہنا شاعروں کی روایت سی بن گئی۔ ایک اچھے اور کامیاب شاعر سے یہ توقع کی جانے لگی کہ وہ اپنی قوم، اپنے وطن کے متعلق بھی اپنے اشعار سے ضرور لوگوں کے دلوں کو گرمائے گا۔ کچھ ایسی حالات تھے جب علامہ اقبال نے 19ویں صدی کے آخری سالوں میں ہندوستان میں آنکھ کھولی، یعنی 1877 سے 1938 تک، اور ابتدائی تعلیم و تربیت سیالکوٹ اور لاہور کے مختلف جامعات سے حاصل کی، اور اس کے ساتھ صدیوں سے آباد اور ان کے صدیوں سے خدمت کرنے والے ہندو انہیں بے وطنی کا طعنہ دینے لگے۔ اس لیے علامہ اقبال کی نثر و نظم کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع وطن اور قومیت کا تصور بھی ہے۔ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے بڑا تیز اور طاقتور ذہن عطا فرمایا تھا۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دکھ اور ان کے کرب کو اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم خود افتخاری کے جذبے سے سرشار یورپ کی دانشگاہوں میں حاصل کی تھی۔ یہ دونوں عالمی جنگوں سے پہلے کا یورپ تھا، فخر اور غرور کی تمکنت سے بھرپور اور دنیا پر حکمرانی کے خواب دینے والا یورپ۔ اس وقت یورپ کی مختلف ملکوں میں قومیت کی تاریخیں عروج پر تھیں۔ علامہ اقبال نے یورپ کو بہت قریب سے جا کر دیکھا، وہ ان کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے عینی گواہ تھے۔ علامہ اقبال کو یورپ میں جا کر اس بات کا احساس ہوا کہ ان کی قوم جذبہ ایمانی سے تو معروم ہے ہی، تو وہ جذبہ حب الوطنی سے بھی معاری ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے کلام میں وطن سے محبت کا درس دیا اور وطن سے محبت کے گیت گائے ہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں وطن اور وطنیت کے تصور کے کئی مراحل نظر آتے ہیں۔ ان کے تصور وطن کا پہلا دور یورپ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارا جانے والا دور ہے۔ علامہ اقبال اس وقت شعور و آگہی کی مراحل سے گزر کر پختہ کاری کے مراحل میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت اگرچہ مغرب میں تھے، لیکن ان کی یادوں اور محبتوں کا مرکز ان کا وطن تھا، جہاں ان سے محبت کرنے والے لوگ، ان کی والدہ، ان کے بھائی اور ان کے خاندان کے لوگ آباد تھے۔ اس لیے اس دور میں انہوں نے وطن سے دوری پر ہجر کے گیت یا اشعار کہے ہیں اور اپنے وطن کو محبت اور الفت کے جذبے سے یاد کیا ہے۔ اس دور کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: یاد وطن فسردگی بے سبب بنی، شوق نظر کبھی کبھی ذوق طلب بنی۔ وطن سے محبت کا دوسرا دور۔ اسی وقت علامہ اقبال ذاتی ارتقاء کے دور سے گزر رہے تھے، اور وطن اور قومیت کے تصور کے بارے میں ان کے زیادہ تر خیالات روایتی نوعیت کے تھے۔ اپنے دل و دماغ میں وطن کی اور اہل وطن کی محبت محسوس کرتے تھے۔ انہیں وطن میں ان اپنوں کی یاد ستاتی جب وہ مغرب اور اہل مغرب کو ترقی کی سرشار کی شاہراہ پر چلتے دیکھتے تو ان کے دلوں میں یہ آرزو پیدا ہوتی کہ کاش ان کے وطن میں بھی اسی طرح کی ترقی ہو اور وہاں بھی شعور و آگہی کی مجلسیں برپا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کچھ عرصہ وطن پرستی، قوم پرستی کے اسی جذبے سے دوچار تھے، جسے اس وقت یورپ میں دنیا کے اکثر ملکوں میں پذیرائی حاصل تھی، اور دنیا کی مختلف قومیں اسی جذبے سے سرشار ہو کر تعمیر و ترقی کی منازل طے کر رہی تھیں۔ اس دور میں علامہ اقبال نے ہندوستان سے محبت کے اشعار کہے ہیں۔ یہ دور علامہ اقبال کی زندگی میں قومیت پرستی کا دور ہے۔ اس دور سے متعلق چند اشعار ملاحظہ ہوں: ہم نشین نرگس شہلا، رفیق گل ہوں میں، ہے چمن میرا وطن، ہمسایہ بلبل بھی ہوں۔ تصور وطن کا تیسرا دور۔ بالآخر علامہ اقبال وطن اور قومیت کے ضمن میں اس تصور تک جا پہنچے جو اسلام کا مطمع نظر ہے، جس کے تحت ارشاد ہے ان الارض للہ اور ارض اللہ واسعہ۔ چنانچہ اس سے آخری دور میں انہوں نے اپنے وطن کا عالمگیر وطن کا تصور پیش کیا۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زاری وطن کو پتھر کی ایک مورتی اور ایک دیوتا تصور کیا ہے۔ وہ دور جو وطن اور وطنیت کا وہ عالمگیر اور وسیع تصور پیش کیا ہے جو اسلام کی ارض اللہ واسعہ کے تصور سے ہم آنگ ہے۔ علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کے موضوع پر خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا، جب وطن ایک فطری امر ہے اور اسی لیے انسان کے اخلاقی زندگی کا ایک جز ہے، تو لیکن جو شے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انسان کا مذہب اور اس کا تمدن اور اس کی ملی روایات ہیں،
یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسان کو زندہ رہنا ہے اور جن کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ یورپ کے نظریہ وطن کو ہدف تنقید بناتے ہوئے علامہ اقبال نے لکھا ہے، میں یورپ کے نظریہ وطنیت کا مخالف ہوں، اس لیے نہیں کہ اگر اسے ہندوستان میں نشو و نما پانے کا موقع ملے تو مسلمانوں کو مادی فوائد کم ملیں گے، بلکہ میری مخالفت اس بنا پر ہے کہ میں اس کے اندر ملحدانہ مادیت پرستی کے بیج دیکھتا ہوں جو میرے نزدیک انسانیت کے عظیم ترین مظہر ہے۔ الغرض علامہ اقبال کا تصور وطن اور قومیت پوری طرح اسلام کے تصور قومیت کے عین مطابق تھا، اور اسی کی انہوں نے زندگی بھر دوسروں کو تعلیم دی، اور اپنے اشعار میں بھی اس کی تعلیم انہوں نے اس کو جگہ دی۔ اس وقت علامہ اقبال ذاتی ارتقاء کے دور سے گزر رہے تھے، اور وطن اور قومیت کے بارے میں ان کے تصور خیالات روایتی نوعیت کے تھے، لیکن وطن اور دماغ کے دل میں اپنے وطن اور اہل وطن کی محبت محسوس کرتے۔ ان تمام اشعار پر غور کرنے سے فکر و نظر کے نئے جہان کھلتے ہیں اور مسلمانوں کے سوچنے کا میدان وسیع ہوتا ہے۔ جہاں تک آخری بند کا تعلق ہے جو علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی کی ایک تقریر کے جواب میں کہا ہے، اس پر بڑی بحث ہو چکی ہے کہ دونوں بزرگوں کے مابین اختلافی نقطہ کیا تھا۔ اب اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 جنوری 1938 کو صدر بازار دہلی میں جلسہ عام سے خطاب فرمایا، اور دوران تقریر انہوں نے فرمایا کہ موجودہ زمانے میں تو قومیں اوطان سے بنتی ہیں، نسل یا مذہب سے نہیں بنتی۔ مولانا کے ان الفاظ کو جس طرح خاص طور پر ہندو اخبارات نے توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ظاہر یہ کیا کہ مولانا نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے وہ اپنی قومیت کی بنیاد وطن کو بنائیں، اس پر علامہ اقبال نے مذکورہ بالا اشعار کہے۔ علامہ اقبال کے اشعار پر ہندوستان بھر میں زبردست رد عمل ہوا اور مسلمان 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ اس پر ایک اسکالر علامہ عبدالرشید المعروف علامہ طالوت نے اپنے دونوں بزرگوں سے رابطہ کیا اور خط و کتابت کے ذریعے دونوں کو ایک دوسرے کے موقف سے آگاہ کیا، جس پر دونوں نے اپنے اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ چنانچہ 28 مارچ 1938 کے اخبارات میں مولانا کی الفاظ شائع ہوئے، میں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت قبول کرنے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں قومیں وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسی روز کے اخبار میں علامہ اقبال کے یہ الفاظ شائع ہوئے، مجھے اس اعتراض کے بعد ان پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ الغرض علامہ اقبال کے یہاں وطن اور قومیت کا تصور بڑا مستحکم ہے۔ اس تصور کو مزید اجاگر کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے اتنا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں اسی پر اپنے الفاظ کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب تھے جنہوں نے بڑا مفصل مقالہ اپنا پیش کیا ہے۔ میں اپنے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ وقت کا بھی ذرا خیال رکھیں گے۔ 2 بجے تک کی یہ نشست ہے، اور آخر میں انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان خصوصی جناب اولیاء مقبول جان صاحب بھی انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر حسن العمرانی نے مراکش سے آنا تھا، وہ تشریف نہیں لائے، تو ان کا مقالہ پہنچ گیا ہے اور اس کو ترجمہ کیا ہے ہمارے جناب عابد محمود قریشی صاحب نے۔ تو میں عابد محمود قریشی صاحب سے کہوں گا کہ ان کے مقالے کا اختصار الدكتور حسن العمراني كان المفروض أن يأتي ويحضر في هذا المؤتمر ولكنه لم يحضر وأرسل مقاله للمؤتمر، والأخ عابد القريشي قد ترجم هذا المقال وسيقدم ترجمة مقال الدكتور العمراني ملخص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال کی شاعری میں آزادی نسواں کا تصور. اس سلسلے میں وہ ڈاکٹر عمرانی لکھتے ہیں، کسی بھی شاعر کی عظمت کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے افکار و خیالات کو اپنے اشعار کا پیراہن نہیں پہناتا. وہ پہلے اپنی قوم کے سرمایہ شاعری پر اور پوری انسانیت کی میراث پر بڑی گہری نظر پیدا کرتا ہے، اور پھر اپنے لیے ایک ایسا ممتاز و منفرد انداز و اسلوب اختیار کرتا ہے جس کی صورت گری مشرق و مغرب میں کسی نے نہ کی ہو. وہ انداز و اسلوب سب سے پہلے اسی کی زبان پر جاری ہوا ہو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک عظیم شاعر کی خصوصیات نیا پن، انفرادیت اور بر بنائے بصیرت اٹھائی گئی شاعری کی عمارت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنی امت کے ضمیر کی ترجمانی کرتا ہے، وہ اپنے وجدان خالص کو اپنی شاعری میں پیش کرتا ہے.
ये सारी खुसूसियात जिनका मैंने जिक्र किया अल्लामा इकबाल की शायरी में हमें नुमायाँ तौर पर नज़र आती हैं। वो अपने अफ़कार व बसीरत में भी एक मुजद्दिद की हैसियत रखते हैं, अंदाज़ व अफ़कार व अशकाल में भी और अपने मज़ामीन में भी। इसी तरह अगर इनको अपनी कौम और उम्मत के दरमियान एक मुमताज़ व मुनफरिद मकाम हासिल हुआ तो इसलिए कि उन्होंने उम्मत की तर्जुमानी की और उम्मत के पास जो सही और सच्चा पैगाम है उसे अपनी शायरी में पेश किया। ये उनकी तमहीद है और मैं समझता हूँ इसके बाद उनका पूरा मकाला है और उस पर ये उसका खुलासा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। माशाअल्लाह क़द अद्दैत हक़्क़ तलख़ीस। माशाअल्लाह ये तलख़ीस का इन्होंने हक़ अदा कर दिया है और यही हम इनसे उम्मीद रखते हैं अपने तमाम मुक़र्रिर हज़रात से। अल्लामा इक़बाल हमें बेदार रहने की तलक़ीन कर रहे हैं और बेदार रहने के साथ साथ बेदार करने की तलक़ीन कर रहे हैं। मायूसी से हमें मुकम्मल तौर पर रोकते हैं और पेश कदमी की हमें तलक़ीन कर रहे हैं कि हमने सोई हुई अक़वाम को जगाना है, न कि जागी हुई अक़वाम के सामने खुद सोना है। चुनांचे फरमाते हैं कि मशरिक़ से हो बेज़ार न मग़रिब से हज़र कर, मशरिक़ से हो बेज़ार न मग़रिब से हज़र कर, फ़ितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। दुनिया भर में फैली हुई हर शब को सहर करना ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और हमने इसी ज़िम्मेदारी का एहसास लेकर इस कॉन्फ्रेंस से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उठना है। अल्तमिस मिन अद-दुक्तोर अहमद बिन यूसुफ अद-दुरैविश अन युक़द्दिम मक़ालह। अद-दुक्तोर अहमद इब्न यूसुफ अद-दुरैविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उसल्ली व उसल्लिमु अला अल-मबऊथ रहमतल लिल आलमीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि वत्ताबिईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अस्हाब अल-मआली, अस्हाब अल-फज़ीला, अस्हाब अस-सआदा, अल-उलमा अल-किराम والأساتذة الفضلاء والزملاء الأعزاء، أحييكم والأخوة الحضور جميعا والأبناء الطلاب وطلاب العلم والمشاركين في هذا المؤتمر المهم في موضوعه ومكانه وزمانه. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المودة والوئام، تحية الأخوة، تحية أهل الإسلام في الحياة وفي الحياة الدنيا وفي الأخرى، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية أهل الجنة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا لما أتحدث عن الشاعر الفيلسوف المفكر الإسلامي الكبير العلامة إقبال، أعتبر نفسي مقصرا ومتهما. مقصرا لأن هذا أو هذه الشخصية الإسلامية الفذة أكبر ممن يتحدث عنها أمثالي، ومتهما لأنني مكثت في هذه الدولة المباركة أكثر من 4 سنوات أو 4 سنوات وتزيد، والمحدثون يقولون من مكث في بلد 4 سنوات أصبح من أهلها، فأنا من أهل هذه البلدة، من أهل هذه البلدة وهذه الدولة. فحديثي أيضا عن العلامة إقبال يعتبر أيضا أنا متهم، لأنني أريد أن يتحدث عن هذه الشخصية إخواني وعلماء الأجلاء والمتخصصون الفضلاء من مختلف العالم الإسلامي، وبخاصة
من عالمنا العربي، لأن العلامة إقبال انغرس حبه في وجداننا وفي نفوسنا وفي قلوبنا منذ أن كنا طلابا في المرحلة الابتدائية، بل المراحل الدنيا من المرحلة الابتدائية. فكانت كتب القراءة والمطالعة تزخر بكثير من الأبيات التي تفيض محبة للدين ومحبة لأمة الإسلام ومحبة للعرب ومحبة للجزيرة العربية باعتبارها مهبط الديانات وباعتبارها الحاوية والحاضنة للحرمين الشريفين. ونحن نعرف مدى محبة أهل هذه البلاد وتمسكهم بدينهم وارتباطهم ببلاد الحرمين الشريفين. ومن هنا لا غرو أن نكون دائما وأبدا مع هذه الشخصية الإسلامية الفذة وهذه الرؤية التي يطلع بها. لكن أنا أخشى ما أخشاه هو أن تذوب هذه المحبة في نفوس الناشئة إذا نحن لم نتدارك هذا الأمر، وبخاصة أهل العلم والفكر والثقافة والنقد والأدب والتحليل، لأن العلامة إقبال مدرسة بل جامعة متكاملة في شخصيته وفلسفته وفكره وشعره. وجد في وقت الأمة أحوج ما تكون إلى وجود أمثاله. هذه الشخصية لا بد أن يتعاهدها الأجيال ويستلمها الخلف عن السلف بيضاء نقية. ومن هنا نحن في الجامعة الإسلامية لدينا معهدا دوليا بعنوان المعهد الدولي للحوار، معهد إقبال الدولي للحوار والدراسات والبحوث. وهذا المؤتمر وهذا المعهد بحمد الله يعنى بالحوار، باعتبار أن هذا أيضا مما اعتنى به العلامة إقبال. يعتني بالدراسات، يعتني بالبحوث التي تقرب بين كافة الفئات والطوائف والمذاهب والأقاليم. والحمد لله أقام هذا المعهد خلال ال3 سنوات الماضية أكثر من 132 مؤتمرا وندوة وسيمينارا أو ورشة عمل في مختلف نكون دائما وأبدا مع هذه الشخصية الإسلامية الفذة وهذه الرؤية التي يطلع بها. لكن أنا أخشى ما أخشاه هو أن تذوب هذه المحبة في نفوس الناشئة
إذا نحن لم نتدارك هذا الأمر، وبخاصة أهل العلم والفكر والثقافة والنقد والأدب والتحليل، لأن العلامة إقبال مدرسة بل جامعة متكاملة في شخصيته وفلسفته وفكره وشعره. وجد في وقت الأمة أحوج ما تكون إلى وجود أمثاله. هذه الشخصية لا بد أن يتعاهدها الأجيال ويستلمها الخلف عن السلف بيضاء نقية. ومن هنا نحن في الجامعة الإسلامية لدينا معهدا دوليا بعنوان المعهد الدولي للحوار، معهد إقبال الدولي للحوار والدراسات والبحوث. وهذا المؤتمر وهذا المعهد بحمد الله يعنى بالحوار، باعتبار أن هذا أيضا مما اعتنى به العلامة الأقاليم الباكستانية بل وخارج باكستان. فشخصية العلامة إقبال أرجو أن يتحدث عنها العلماء الفضلاء الذين أتوا من الأردن ومن مصر ومن الجزائر ومن سائر الدول العربية والإسلامية، لأنهم يرصدون الواقع في بلدانهم ودولهم، ثم تتلاقح هذه الرؤى مع ما يقوم به إخواننا في هذه الدولة، وبخاصة رابطة الأدب الإسلامي التي أشكرها، كما أشكر الجامعة الإشرافية ممثلة بفضيلة والدنا وشيخنا الشيخ فضل الرحيم وأبنائه وأساتذة هذه الجامعة المباركة. وأيضا أشكر حكومة البنجاب على رعايتها لهذا المؤتمر ودعمها له واحتضانها للمشاركين فيه من مختلف الأقاليم الباكستانية بل من خارج باكستان من مختلف دول العالم الإسلامي. أولا أن يكون هناك تلاقح فكري ومعرفي فيما يتعلق بشخصية إقبال بين إخواننا وأهلنا وزملائنا في هذه الدولة وبين الأخوة من العرب وكافة البلاد الإسلامية وأيضا بلاد الأقليات من المسلمين المهتمين، حتى يعني يخرجوا برؤية. وأيضا كما قلت حتى يعرف الجيل الناشئ والأبناء والبنات الطلاب والطالبات في جامعاتنا العربية والخليجية والإسلامية من هو إقبال. لأنني لو طرحت سؤالا على ابني وهو في السنة الثالثة الثانوية وقلت هل تعلم شيئا من هو العلامة إقبال وهل تعرف عنه شيئا، قال لا. فبدأت المناهج تخلو وبدأ الحديث عن هذا العلامة يعني يهفو ويقل، فلا بد أيضا من تعاهده ومن تحليل يعني إثراء المناهج والمقررات ببعض المقاطع الشعرية والرؤية الفكرية عنه. فبعد شكر الله عز وجل والثناء عليه
وشكر القائمين على هذه الندوة وهذا المؤتمر وما قاموا به من جهود مباركة في الإعداد والتنظيم والإشراف، وحضور إخواني وزملائي، وشكر إخواني الحاضرين من العلماء الأفذاذ والذين سعدت بهم حقيقة واستفدت منهم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أقول إن موضوع مؤتمرنا اليوم سأتحدث باللغة العربية، لأنه يا إخواني أقول أن اللغة العربية لا بد أن يكون لها مكان لدى علمائنا، ولا يمكن أن نفهم تاريخ باكستان الحاضر والماضي إلا والله إذا درسنا اللغة العربية، لأن تاريخ باكستان مرتبط بالإسلام، بل مرتبط بالعرب قبل الإسلام. باكستان لاهور حاضرة العالم الإسلامي، بل كانت تدير أكثر دول العالم الإسلامي. لاهور، ملتان، السند وما فيها من تاريخ الدول كلها، باكستان يعني جزء خرجت العلماء الذين خدموا الإسلام، لم يخدموه إلا أنا لا أقول أننا لا نتعلم لغتنا الأم، هذه شيء أساسي ولا بد أن نعتني بها ونتعلمها ونجيدها ونتعلم من اللغات ما يتيسر لنا أن شاء الله يعني نتواصل به مع العالم، لكن لا أيضا يكون للغة العربية نصيب، لأنها كنز ثمين، ولا يمكن أن نفهم الإسلام ولا تاريخ الإسلام ولا علماء الإسلام إلا إذا عرفنا أو يعني سبرنا غور هذه اللغة وتعلمناها وتعلمنا بلاغتها وآدابها، وغصنا في أعماقها لاستخراج اللآلئ الكامنة منها، وسنجد أن الآفاق انفتحت أمامنا، وأصبح العلماء في هذه الدولة كأسلافهم، كما أنهم يخدمون العالم في مجالات كثيرة، في مجالات الاقتصاد والتقنية والهندسة والعلوم التطبيقية وغيرها، أيضا يخدمونه في المجال اللغوي والإسلامي. ولكم أن تأخذوا تجربة بسيطة من خلال معايشتي وعملي العلمي والأكاديمي، وأيضا معرفتي بإخواني وزملائي من باكستان، شتان بين من يجيد اللغة العربية وبين من لا يجيدها، فأجد من يجيدها يتميز حتى على إخواننا من العرب، لأنه جمع بين أصالة هذه اللغة وبين أيضا ثقافة قومه وأهله، وصهر هذه الثقافة وقدمها تقديما جعل الآخرين يستفيدون منه. فيعني هي رجاء، وأنا أعلم أن هناك توجه كبير من العلماء وأيضا بعض الوزراء الذين يعني جالستهم، أن لديهم يعني اهتمام في اللغة أو في تدريس اللغة العربية. كما قلت الورقة موجودة وأنا سأسلمها للأخوة يترجمونها وينشرونها، لكني فقط يبدو أن الأخوة كأنهم يعني أطلت عليهم، وأنا والله أطلت، فقط أردت أن أصل إلى أمر، وهو الاهتمام بهذه الشخصية، ولا يكون فقط يعني مؤتمراتنا خطابية وحماسية بدون استخلاص للعظات والدروس والعبر من سير هؤلاء الأعلام الأفذاذ. لا بد أن يكون أي دراسة وأي مؤتمر يخرج بنتائج عملية تنفيذية
لا بنتائج حماسية ودراسات فقط شكلية لم يعني توصلنا إلى المراد والمبتغى. وهذا ما أحسب أن القائمين على هذا المؤتمر يراعونه إن شاء الله ويهتمون به. الدراسات عنه لا يعني ممكن أن تختزل في دقائق معدودة ولا في مؤتمر أو مؤتمرين أو أكثر، إنما يحتاج منا إلى مزيد من الدراسات. ونحن نرحب في الجامعة الإسلامية العالمية بالمهتمين بدراسة فكر إقبال وبالحوار من إخواننا وعلمائنا في هذه الدولة المباركة، وأيضا من إخواننا الحاضرين من العرب والمسلمين. فالجامعة الإسلامية العالمية أبوابها مفتوحة، بل هي بلا أسوار، مستعينة ومتكلة على الله عز وجل. وقلوب مسؤوليها جميعا هم أيضا قلوبهم مفتوحة للجميع، ويرحبون بكل زائر وباحث ومفيد ومستفيد. فنحن معكم ومنكم وإليكم، وما أتينا إلا لخدمة هذه الدولة وللتكامل مع علمائها ودعاتها ورجال الثقافة والفكر فيها، حتى إن شاء الله يعني تخرج أو تتكامل ونخرج برؤية نخدم فيها ديننا وأمتنا وعالمنا ودولنا. هذا ما يعني نهو إليه. أكرر الشكر والتقدير لكم أيها الأخوة المنظمون، سواء كان في رابطة الأدب الإسلامي في باكستان أو الجامعة الأشرفية التي أعتز بها، أو في حكومة البنجاب التي أيضا ترعى العلم والعلماء كما ترعى غير ذلك من الأمور لهذه الدولة. أيضا أرحب بإخواني من القادمين من جمهورية مصر، من ماليزيا، من الأردن، ومن جنوب أفريقيا، ومن الجزائر، ومن سائر البلاد الإسلامية والعربية وبلاد الأقليات. أيضا أنقل لكم ترحيب شكر وتقدير إخواني وزملائي في الجامعة الإسلامية، بل وشكر وتقدير النائب الرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية وهو صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل، الذي يعني أيضا حملنا تبليغ سلامه وتقديره وشكره للقائمين والمنظمين لهذا المؤتمر، لا سيما فضيلة شيخنا الشيخ العلامة مفتي الشيخ فضل الرحيم وأبنائه وإخوانه والعاملين. أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا المؤتمر التوفيق والسداد، وأن يخرج بتوصيات إن شاء الله نافعة، عملية نافعة مفيدة نستفيد منها، وللقائمين عليه كل إعانة، وللمشاركين كل توفيق. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره وتدميرا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا معتديا إلا ردت كيده في نحله، ولا تائبا إلا غفرت له ورحمته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا غفرت له ورحمته، ولا حاجة من حوائج
حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له حق علينا وعلمائنا ولاة أمورنا وكل من أوصانا بالدعاء وصيناه بالدعاء وكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باكستان زندباد، الجامعة الأشرفية زندباد، وحكومة البنجاب زندباد، وأيضا رابطة الأدب الإسلامي زندباد، والجامعة الإسلامية العالمية زندباد. الجميع كله إن شاء الله في يحيى إن شاء الله خادما للإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمكن أن أقول أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما شاء الله. میں جناب شکریہ ادا کرتا ہوں مہمانان گرامی کا، اور میں دوبارہ گزارش کروں گا اختصار کے حوالے سے، لیکن خاص طور سے میں اسے اوریہ مقبول جان صاحب سے نہیں کہوں گا، باقی سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کا ذرا خیال رکھیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عزم بلند آور سوز جگر آور، عزم بلند آور سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو بدر آور۔ اگر باپ کی تلوار چاہیے تو پہلے باپ والا بازو بھی تو لاؤ۔ عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ السیف بالساعد للساعد بالسیف، تلوار ہاتھ میں پکڑ لی کافی نہیں ہے، ہاتھ بھی چاہیے تلوار پکڑنے کے لیے۔ تو کیا یہ نسل جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ پچھلی نسلوں کی وارث بننے کی اہل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس نسل کو جو تربیت دی گئی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، دماغ روشن و دل تیرا و نگاہ بے باک، صرف دماغ روشن کیا ہے، دل کو اندھا کر دیا ہے، تاریک کر دیا ہے، اور نگاہوں میں بے باکی دے دی ہے، شوخی دے دی ہے، حیا نکال دی ہے۔ میں جناب اوریہ مقبول جان صاحب کی تشریف آوری سے پہلے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب نے وطن اور قومیت کے حوالے سے بہت پرمغز اور مفصل مدلل گفتگو کی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی قومیت کے ساتھ ساتھ نظام کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں، جن کی طرف تھوڑا سا اشارہ انہوں نے کیا تھا، تو میں بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے چاہوں گا کہ اگر اوریہ صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں یا جس حوالے سے تیاری کر کے تشریف لائے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکار شو، گریز از طرز جمہوری غلام پختکار شو کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آیت۔ 200 گڑھے ملا لو، ایک انسان کے دماغ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، پھر ہم کس نظام کے پیچھے چل رہے ہیں؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گینا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، انسانوں کا وزن نہیں ہوتا۔ 2 چور ایک جج کے مقابلے میں آئیں تو 2/3 اکثریت سے کامیاب، 2 جاہل ایک تعلیم یافتہ کے مقابلے میں آئیں ووٹ دیں تو 2/3 اکثریت کے سے وہ کامیاب شمار ہوتا ہے۔ اور ہم اس نظام کو اتنا مقدس گائے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا اسلام پر اسے لاگو کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہم نے اپنے سروں پر ایک چیز مسلط کر رکھی ہے، اس کے نیچے سے ہم علامہ اقبال کے شاہینوں کو نکال سکیں گے؟ علامہ اقبال کے شاہین، اس کے نیچے، اس برگد کے پیڑ کے نیچے علامہ اقبال کے شاہین آیا تربیت پا سکیں گے؟ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب اوریہ مقبول جان صاحب کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال نے اپنی کتاب
मसनवी सच्चे पायत गर्द में एक जगह दावा किया है, और ये दावा बहुत बड़ा है। एक ऐसे शख्स के मुंह से ये दावा कि जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो, बड़ा हैरान कुन लगता है। इकबाल फरमाते हैं कि गर्ब हरफम गर दिलम आईना बेजौहरस्त, अगर मेरे दिल का आईना जो है उसमें कोई खूबी नहीं है, गर्ब हरफम गैर कुरान मुस्मरस्त, अगर इस दिल के अंदर कुरान के अलावा कोई और एक लफ्ज भी मौजूद है। अल्लाह से फरमाते पर्दे नामूस फिक्रम चाकुन, मेरे जो बहुत बड़ी ये नामूस फिक्र बन चुकी हुई है, जो पर्दा बना हुआ है, मैं बहुत मशहूर हूँ, आलम मल्लामा पता नहीं क्या, तो इसको चाक कर दे। ई खयाबा राज खारम पाकुन, और ये जो तुम्हारा गुलिस्तान है उसमें से मेरे जैसे कांटे को निकाल के बाहर फेंक दे। और अगला कमाल है कि ये बहुत बड़ा दावा है कि रूज़ महशर खौर और रुस्वा कुन मरा, कि क़यामत के दिन मुझे खौर और रुस्वा कर दो अगर मेरे दिल में कुरान के अलावा कोई एक लफ्ज़ भी मौजूद है। बेनसीब अज़बूसे पाकुन मरा, मुझे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के बोसे से भी महरूम कर देना। यही वजह है कि इकबाल एक वाक़या जिक्र करते हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो मेरे वालिद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ थोड़ी देर तिलावत करते और फिर मस्जिद की तरफ जाते हुए मेरे कमरे में झांकते हुए जाते। एक दफ़ा कहा तुम्हें कुछ पढ़ते हो कुरान पाक की समझ भी आती है तुम्हें? कहा मैंने कहा मैंने सर्फ़ नाहव पढ़ी है, अरबी सर्फ़ नाहव पढ़ी है, कुछ तफासीर भी पढ़ी हैं, तो मुझे क्यों नहीं समझ आएगी? कहा नहीं, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। कुछ अरसे के बाद वहाँ से गुजरे तो कहा देखो कुरान उसी वक्त समझ आता है जब तुम ये तसव्वुर कर लो कि ये तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो रहा है, तेरे वजूद पे नाज़िल ना हो अगर ये किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। इस इकबाल की तालीमात के ऊपर और उनके कलाम के ऊपर मुस्तफ़ा खान साहब ने एक किताब लिखी है, इकबाल अल कुरान, और कुरान की आयात एक तरफ रखी और इकबाल के अशार एक तरफ रखें। इसीलिए मैंने कुरान पाक की एक आयत आज के दौर के मुताबिक मुंतखब की है और इकबाल का शेर। अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत है, सब लोग आप माशाल्लाह मुझसे कहीं ज़्यादा आलम में, तो मुब्तदी भी नहीं हूँ, मुब्तदी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने एक बस्ती को हलाक कर दिया और उन पर रहने वालों का आना हराम कर दिया। अब वो नहीं, अन्नहुम ला यरजून, अब नहीं आएंगे। हत्ता कब आएंगे? जब इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे, वह हुम मिन कुल्ले हदबिन यंसिलून, और वो बुलंदियों से तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे। तफासीर आप छानते जाइए, आपको बहुत सारे माने मिलेंगे। इकबाल उस वक्त फरमाते हैं कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्म मुस्लिम देख ले तफसीर हर्फ यंसिलून। हैरानी है कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की एक सुन्नत है कि अभी वक्त का तयन नहीं करते। वयक़ूलून मता हाज़िल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। पूछते हैं कब आएगी घड़ी? हाँ मुझे तो नहीं, मैं तो इल्म तो अल्लाह को है, मैं तो तुम्हें खुला खुला डराने वाला हूँ। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस सुन्नत को ज़रा सा तोड़ा है, अपनी टाइमलाइन बताई है। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उस वक्त खोलेंगे, उस वक्त ये लोग बस्ती में वापस आएंगे जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे। मशहूर हदीस, आप लोग आलिम हैं, कुरान पाक नाज़िल हुआ है तो इसके सबसे बड़े मुफस्सिर भी वही हैं। एक दफ़ा आप बैठे हुए तो सैयद ज़ैनब बिन जहश के सामने फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। फिर फरमाया वैलुल लिल अरब, फरमाया मिन शर्रिन कद इक़्तरब, एक ऐसा फितना जो बहुत नज़दीक आ गया। अब अरब की तबाही बड़ा कमाल है, वैलुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा। उसकी बुनियादी वजह है कि मैं और या मकबूल जान या कोई और शख्स अगर कहे कि मुझे बुल्ले शाह समझ नहीं आया तो मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है। मैं कहूँ कि मुझे गालिब समझ नहीं आया तो मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन एक अरब कहे कि मुझे कुरान समझ नहीं आया तो उसके लिए भी माफ़ी नहीं है। वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। बिन शर, एक फितना नज़दीक। अगर आपने हाथ के इशारे से कहा कि वो याजूज और माजूज
کے سامنے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس میں نے سوراخ کر لیا. فوری سوال کمال کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھول دیا گیا تو کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کمال کے ہیں اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. فرمایا اگر ان کو کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے. ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. اب کب کھولے جائیں گے؟ جب وہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجاڑ دیا گیا. 70 عیسوی میں آخری جو تباہی آئی ہے یروشلم پہ وہ اس وقت آئی ہے کہ جب ان کو رومن سے تباہ کیا اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں امم میں تقسیم کر دیا. کوئی نائجیریا چلا گیا, کوئی انڈیا چلا گیا, کوئی کہیں اور چلا گیا, دنیا پوری میں گھوم گئے. حضرت عمر نے جو معاہدہ طے کیا ہے بیت المقدس کے حوالے کی, اس کی 11ویں شق اٹھا کے پڑھی ہے کہ ہم یہ شہر اس شرط پر تمہارے حوالے کر رہے ہیں کہ یہاں یہودیوں کو مستقل رہائش کی اجازت نہیں ہوگی. انٹرنیشنل ڈاکومنٹ. They can come as a tourist, but they cannot stay here. پوری دنیا کے جو مین بڑے بڑے ڈاکومنٹس ہیں جو سفارتی آداب اس میں موجود ہیں, جو سفارت معاہدہ, ہم ان کو اجازت نہیں ہوگی. بکھر گئے. اس کے بعد تاریخ 2 واقعات بیان کرتی ہے. پہلا واقعہ وہ ہے, آپ لوگ نے سورہ کہف بڑی تفصیل سے پڑھی ہوگی, 3 سفر ہیں, آخری سفر اوپر کا ہے, کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے. یہی تو 6 7ویں صدی عیسوی کے درمیان جب سورہ کہف فرما رہے تھے تو وہ گورج جو تھی وہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا وہ بالکل بکھر گیا ہے اور دیوار ٹوٹ گئی. دوسرا بہت بڑا واقعہ, میں اقبال کی بصیرت کی یہاں گفتگو کرتا ہوں کہ وہ جو آپ سید الانبیاء کی حدیث ہے نا, اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کمال اس وقت ایک اور کا واقعہ ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا خازہ. یہودی اپنے آپ کو کسی اور کو قبول نہیں کرنے دیتے, اس کو وہ یہودیت میں نہیں آنے دیتے. کہتے کہ ہم بنی اسرائیل, ظاہر بات ہے, انی فضلت علی العالمین, تو وہ ہم نہیں آنے دیں گے. لیکن اس قبیلے کی ایک واحد ایکسپشن ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں. وہ قبیلے نے کمال یہ کیا ہے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مار کھائی ہے. اس خزا قبیلہ, آپ نیٹ کے لوگ ہیں, آپ صرف ایک لفظ ٹائپ کریں, اشکنازی جیوز. یہ جتنا فرائڈ ہے, آئنسٹائن ہے, ہزال ہے, جتنے یورپ کے جو نیلی آنکھوں والے اور بلانڈ بالوں والے جیوز جو ہیں, یہ سارے کے سارے اشکنازی جو ہیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں. 99 جیوز وہ ہیں اور 1 جیوز یہ ہیں. انہوں نے 2000 سال تک مار کھائی ہے. ایزابیلا فرڈینڈ نے جب قبضہ کیا تو اس نے کہا 1,75,000 یہودی ہیں, تم کیا کرو گے؟ 75,000 بھاگ کے خلافت عثمانیہ میں پناہ لے لی اور باقی 1,00,000 نے کہا ہم عیسائی ہو جائیں گے. جس وقت وہ عیسائی ہوئے ہیں تو ان پہ 2 شرطیں عائد کی گئی. نمبر 1, تم سب سے پہلی بات کہ ہفتے کے دن کاروبار کرو گے, یوم سبت. پھر دوسرا کہا کہ ہمارے سامنے تم 1 وقت کا کھانا سور کے ساتھ کھاؤ گے. وہ 1 سال تک کھاتے رہے. آپ وینس کے شہر میں چلے جائیں, وینس کے شہر کے اندر ایک باقاعدہ وہ سمندر کے اندر جو راستے بنے ہوئے ان میں ایک علاقہ تھا جس کے اندر ان کو رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم پیلے رنگ کا لباس پہنو گے اور ہمارے سامنے گلے میں لٹکاؤ گے تختی کہ تم یہودی ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں. بدترین جگہوں پہ گھیٹوں کا لفظ انہی سے نکلا ہے, برداشت کی. 1896 میں ویانا کے شہر میں ایک شخص نکلا ہے جس کو ہزال کہتے ہیں, جو کہ زائونزم کا, صہیونیت کا بانی ہے. اس نے کہا ہم ایسے نہیں رہیں گے, ہم بہت مار کھا لی, وہ کافی ہو گیا, اب ہم عیسائیوں سے صلح کریں گے. وہ جو آیت ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اس میں اللہ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کے جب دوست ہو جاتے ہیں. 1916 میں بالفور کا ڈیکلیریشن آیا ہے. بالفور کا ڈیکلیریشن میں کہا گیا, جو قومیت کی ابھی آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے اس کا پہلا سینٹنس ہے بالفور ڈیکلیریشن کا کہ ایوری جیو living in any part of the world is a single nation and he has all the right to settle back in the Jerusalem. ہر یہودی جو دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک قوم ہے اور اس کو واپس حق حاصل ہے کہ یروشلم میں جا کے آباد آ جائے. یہ ڈیکلیریشن آنے کے بعد یہود اور نصارہ جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ جب
اشکنازی جوس اور ویسٹرن جو کرسچینٹی جمع ہوئی ہے تو اس کے اندر سے ایک چیز نکلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. جو اقبال کہتا ہے نا کہ کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے, کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے, مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس, مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگ, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر سے 1919 میں پہلا یہودی پہنچا ہے یروشلم کا بحر تبریہ کراس کر کے, جس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں, جس کے بعد سید الانبیاء نے فرمایا جب پہلا لشکر یاجوج اور ماجوج کا گزرے گا تو سی آف گیلیلی میں پانی ہوگا, جب دوسرا لشکر گزرے گا تو پانی ختم ہو چکا ہوگا. آج جا کے دیکھیے, نیٹ پہ جا کے سی آف گیلیلی ٹائپ کیجئے, 2 دریا اس میں گزرتے ہیں, دریائے اردن اور دریائے لیبنان, دونوں انہوں نے اسرائیل نے ڈیورٹ کر کے اپنے لے گئے. 8 یا 9 فٹ پانی اس کے اندر رہ گیا, 3 جزیرے تک نمودار ہو چکے ہوئے. وہ حرام اللہ نے اپنی سنت توڑی, باقاعدہ ٹائم لائن بتائیے آپ لوگوں, کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ کی وارننگ کتنی تفصیل سے آتی ہے. یہاں پر پوسٹ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن میں 1920 میں گزرا ہے. 1920 میں آپ ذرا اپنے دنیا کے حالات دیکھیں. 1920 سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹے گی, اور پہلی کڑی خلافت کی ٹوٹے گی اور آخری کڑی نماز کی. 1920 ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹک نیشنز وجود میں آئیں. آپ حیران ہو گئے مجھے پاکستان سے کیوں محبت ہے بعض معاملات کے اندر. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں 400 سال تک پڑھایا گیا کہ قومیں رنگ نسل زبان اور علاقے سے بنتی ہیں. مصریوں نے کہا ہم احرام مصر کے وارث ہیں, ہم نیل کا دریا ہمارے ہاں بہتا ہے. انہوں نے کہا ہم دنیا کے اندر فرعون مصر کی اولاد ہے, جو ناصر نے کہا تھا کہ ہم تو فرعون مصر کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں ہمارا ملک دے دو. کہا یہ لے لو. عراقیوں نے کہا ہم بابل و نینوا کے وارث ہیں, ہم مرابی کے قوانین میں ملک لے لو. ایرانیوں نے کہا ہم سارے اعظم ہمارا جد امجد تھا, ہمیں ہمارا ملک دے دو, لے لو. فرانسیسیوں نے کہا, جرمنز نے کہا, سب نے کہا. دنیا کو ایک بہت بڑے مختلف قسم کے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا جہاں لائنیں آئیں. 1920 سے پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, 1924 سے بارڈر ریگولیشنز آئیں, ویزا ریگولیشن, 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں اور دنیا کو قومیتوں میں زبردستی تقسیم کر دیا گیا. جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی پاکستان وہ واحد ملک کا کہ میں نے کہا میں محمد حسین چیمہ ہوں, یہ ارجن داس چیمہ ہے, ہم ساگ ایک طرح کے کھاتے ہیں. حالانکہ دنیا کا بدترین نظام جو ہے وہ قومیت ہوتی ہے. جس ماں کی آپ قسمیں کھاتے ہو, اے وطن ہم میں تیری شمع کے پروانے میں, کوئی اس ماں کے ساتھ نہیں رہا. جس دن یہ ماں گھاس اگانا چھوڑتی ہے جانوروں کے لیے, انسان کو پینے کا پانی نہیں دیتی, لوگ اس ماں پہ لعنت بیچتے ہیں, کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں. کتنے ایرینز. دنیا کا سب سے پہلی ہجرت جو ہے افریقہ میں ہوئی تھی, ویسٹرن سہارا بنا, بھاگ گئے وہاں سے. ایک مصنوعی, مجھے کسی نے کہا کہ لوگ تو زلزلے میں رہتے ہیں وہاں پر اس میں آزاد کشمیر میں. میں نے کہا ان کو F9 کا پارک الاٹ کراؤ اسلام آباد کا, میں دیکھوں رہتا کون ہے وہاں پر. کوئی اپنی ماں کے ساتھ آج تک نہیں رہا, لیکن ایک تصور دیا گیا, رنگ کا تصور دیا گیا. ایک جیسا رنگ تھا ہٹو اور تسی کا. آج ابھی صرف 40 دن کے اندر 10 لاکھ بندوں کی کھوپڑیاں اڑا دی انہوں نے. زبان کا تصور ایک تھا, ایک زبان بولتے تھے وہ لوگ. یہ صدرن سہارا کے علاقے کے لوگ, یہ سوڈان کے علاقے کے لوگ. تو ایک پہلا تصور قومیت کا آیا. دوسرا تصور بینکنگ سسٹم. فرمایا تم ایک قوم ایسی پیدا کر رہے ہیں تمہیں کہ جس کو تم شکست نہیں دے سکو گے, چیز ایک اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرے. آپ قرآن پاک اٹھائیے, اللہ نے کہا جنگ کا اعلان, نہ زنا کے خلاف کیا, نہ چوری کے خلاف کیا, سود صرف سود, ہر بمن اللہ کے رسول, صرف سود. پورے کا پورا ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ایسی چیز کیا ہے جس کے بارے میں اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. پورے کا پورا سسٹم اس کے اوپر ریسٹ کرتا ہے, آپ کے بینکنگ سسٹم کے اوپر. 1920 کے اندر بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ قائم کیا گیا. ایک یہودی نے ایک کاغذ دیا جس کو کہتے ہیں پرومزری نوٹ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ تجارت کرو سونے کے اندر, چاندی کے اندر, کھجور کے اندر, اس کے اندر باقی جس کے اور نمک ہے اور جو ہے اور اس کے بعد گندم,
6 چیزوں کے اندر کاغذ کا نوٹ وجود میں لایا گیا انٹرنسک ویلیو کو ختم کرتے ہوئے. اب میں بڑی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, کئی گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کاغذ کی بنیاد پہ وہ آپ کو غلام بنانا چاہتے تھے. بکری سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1 دینار کیا ہے, بکری آج بھی 1 دینار کیا ہے, باقی سب زرداری اور بش کا اور اوباما کا کاغذ. اس انٹرنسک ویلیو کی بنیاد پہ ایک بینکنگ سسٹم کریٹ کیا گیا. یہ بینکنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن کرتا ہے, ایک مصنوعی دولت پیدا کرتا ہے. میں نے بھی 500 ارب خریدنے ہیں, اس سے بھی 200 ارب خریدنے ہیں, اس سے بھی 600 ارب خریدنے ہیں, اس سے بھی 800 ارب خریدنے ہیں. ہم سارے 2000 ارب اکٹھا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تیل خریدتے ہیں. تیل کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. آج اگر اعلان ہو جائے کہ تیل پاکستان کے روپے میں بکے گا, $1 کے $100 مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جائیں گے. سسٹم کریٹ کر 45,000 کارپوریشنز ہیں. اس 45,000 کارپوریشن کو 500 کور کارپوریشن کنٹرول کرتی ہیں. ان 500 کور کارپوریشن کو 20 بینک کنٹرول کرتے ہیں. اور اس سودی نظام نے اپنے تحفظ کے لیے جمہوریت پیدا کی. $6.8 بلین اوباما کے پاس نہ ہو, اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. 4.7 بلین یورو جو ہیں اس کے پاس, سرکوزی کے پاس نہ ہوتے, سوچ نہیں سکتا تھا الیکشن میں کودنے کے لیے. 3 بلین پاؤنڈ جو تھے وہ گورڈن براؤن کو ملے تھے. کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ آرٹیفیشل کریڈٹ. یہ بینک دیتا ہے اس کو. پاکستان میں آپ کسی تینوں سیاسی پارٹیوں کو میرا دعویٰ ہے, پوچھیں اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, بتا نہیں سکتے. نواز لیگ ہو, وہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر. گریز جو انہوں نے شعر پڑھا تھا, گریز طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئی. کہ انسانوں 200 گدھوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی. اور کمال کی بات اقبال ایک ابلیس جو ہے وہ اللہ سے پاس پہنچتا ہے, اور ابلیس کہتا ہے کہ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے, پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک. میں نے تو گمراہ کر دیا. آخر میں حضرت فرماتے ہیں ابلیس صاحب کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک. اب یہ سیاستدان اکٹھے تھا, مجھے واپس بلا لو, میری کافی ہو گیا میری جان. یہ وہ نظام کو پوری بینکنگ سسٹم سپورٹ کرتا ہے. کیوں؟ 15,000 ارب, $15 ٹریلین امریکن جی ڈی پی ہے. $16 ٹریلین جو ہے امریکن ڈیٹ ہے. یہ بنتے ہیں $31 ٹریلین. $32 ٹریلین امریکہ کے سرمایہ داروں نے کیمن آئی لینڈ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. ایک آواز نہیں اٹھتی کانگریس میں. ایک دفعہ 1921 میں ایک بندہ بولا تھا, اور راک فیلر کا باپ ہوتا تھا, اس نے کہا یو آر اے ڈاگ, یو شوڈ بارک فرام آور سائڈ. ہمارے کتے ہو, ہماری طرف سے بھونکا کرو. الیکشن نہیں لڑنا تم نے. پورے کا پورا سسٹم بلڈ کیا ہے اس پورے کے پورے کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج آپ یہ تصور بلٹ کر دیے کہ آج آپ پاکستان میں گرا چلتے ہوئے کسی سے کہو کہ جمہوریت جو ہے اس کے بغیر, جمہوریت کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. ہماری تمام علماء کی جدوجہد جمہوریت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. اس حد تک ہمیں دماغ کو, ہمارے کھوپڑی کو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے جسے کہتے ہیں غلامانہ ذہنیت. تمام جمہوری. اور وہ سسٹم کہ جس سسٹم میں 500 لوگ یہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ لڑکے اور لڑکے درمیان شادی جائز ہے, تو وہ مستحکم ہے. ہم سے یہودی بہتر ہیں. جس دن 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان اندر داخل ہوا ہے, اس کا فکرہ سنیں. اس نے کہا we are not going to write a book which should have a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے جس کی عزت و تکریم تالمود اور تورات سے زیادہ ہوگا. The constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے. آج تک اسرائیل نے اپنا آئین نہیں بنایا. ان کو کہا گیا 77 میں, اس کا نہیں, ہم نہیں بناتے, ہم سے وہ بہتر ہے. ہم سے کمیونسٹ بہتر تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا لعنت ہے اس جمہوریت پر, ہم اپنا نظام نافذ کریں گے. ہم سے وہ بہتر تھے, انہوں نے کہا لعنت ہے سودی نظام پر. 75 سال تک انہوں نے سودی بینکاری کے بغیر نظام چلا کے دکھایا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ میں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, یہ تکفیری مجھ سے مایوس ہو کے گیا ہے. وہ جب قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور کہتا ہے تو مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ ہے. 9 آیات تھے قرآن پاک کی طاغوت کے. کیا ڈیفینیشن کرتے ہو طاغوت کی؟ ایک بار یہی تو کہتے ہیں سارے کا سارا کہ
اٹھ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اس کیفیت میں دیکھیں 1920 پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن آیا. صرف قرآن کو صرف اس آیت کو موجودہ دور میں آپ فکس کرتے آپ کو روشن ہو جاتے. اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام. 1920 سے پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن آیا فلوریڈا کے ساحلوں پر بکنی سوٹ پہنانے کے بعد. اس کے بعد فیمنزم کی موومنٹ چلی ہے. آج تک جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم دوم مقابلہ حسن ملتوی نہیں ہوا, باقی سب چیز ملتوی ہوتی رہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حجاب جو ہے مذہبی ایشو ہے, بکواس ہے. مذہب حجاب جو ہے یہ بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے. ایک عورت جب حجاب پہنتی ہے تو 170 ارب کی انڈسٹری کے پیٹ پہ لات مارتی ہے. بال کرل کرنے والے ہوں, بال رنگ کرنے والے ہوں. شیمپو کی انڈسٹری کم از کم $35 بلین کی ہے. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کوئی مقام عورت کا نہیں جس کو بازار میں لا کر بیچا نہ گیا. 20 سال تک آ گیا تم پتلی لوگوں کی تو اچھے لگے, 20 سال تک آ گیا تم موٹی لوگوں کی تو اچھے لگے, 30 سال تک آ گیا تمہارا رنگ اس طرح کا ہوگا. ساحلوں پہ بیٹھ بیٹھ کے اپنی جلدیں جلا دیتی ہیں اور صرف اس لیے کہ میں ٹین ہو جائیں. جس وقت ایشوریا رائے اور سسمیتا سین انڈیا میں انہوں نے مس ورلڈ کا کمپٹیشن جیتا تھا, 51 پلاسٹک سرجن تھے اس وقت 57,000 پلاسٹک سرجن ہیں. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام پورے کا پورا سسٹم. اللہ کیا فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. بلندی سے فحاشی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. کہاں سے؟ حدب. فحاشی کہاں سے؟ وہیں سے. اکنامک سسٹم حدب سے, سیٹلائٹ. تمام تر چیزیں آپ پہ اب تک ڈرون تک. اب تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اوپر سے سیٹلائٹ سے ڈرون اتاریں گے, وہ یہاں بیٹھے گا آپریشن کر کے واپس چلا جائے گا. یہ وہ نظام ہے جس کے مقابلے میں کبھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نظام کے خلاف نہ ہو, چند انڈیویجول کے خلاف. مکے کی دعوت نظام کے خلاف تھی اور اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی دعوت تھی. اور طاغوت کے مقابلے میں آج آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں. ہم وہ لوگ ہیں, ہمارا ایک استاد ہوتے تھے انگلستان کے بڑے عجیب و غریب, وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے بہت شاندار قسم کا قبرستان ہے. یہاں سوشلزم دفن کرو, جھنڈا لگاؤ, مجاور بناؤ, بسم اللہ. اسلام دفن کرو, جھنڈا, ہر طرح کا اسلام یہاں دفن ہے. خانقاہ کا اسلام بھی دفن ہے, تصوف کا اسلام بھی دفن ہے, ہر چیز کا, ہر ایک کا ایک مجاور ہے, اس مجاور کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے. حالت یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں, ہاں پھر اس کے بعد ایک ایجوکیشن سسٹم لایا گیا, آکسفورڈ, کیمبرج, فلاں. دنیا کا بدترین ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. 23 سویلائزیشنز ہیں جن کی ایجوکیشن سسٹم 23. دنیا میں 3 چیزیں اس ایجوکیشن سسٹم کی, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کی ہے. نمبر 1, کبھی کسی یا پرانے ایجوکیشن سسٹم میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا آج تک کہ ڈگری کی ویلیو بازار میں کتنی ہے. آکسفورڈ کی ڈگری 1 لاکھ روپے کی, اس کی ڈگری اس کے 50,000 دیں گے, لمس کی ڈگری کے 50,000 دیں گے, کیمبرج سے جا کے پڑھ کے 1,20,000 تنخواہ ملے گی. علم کو مارکیٹ میں تولا جاتا ہے. اس لیے آخری جو بحث ہوئی ہے اوباما کی اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ سوشل سائنسز ختم کر دو, اس کی ضرورت ہی نہیں. اس میں میں نے کالم لکھا تھا, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ لیمپ بتائے گا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے, یہ مائک بتائے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی صرف بتائے گی. دوسری چیز, ہمیشہ جو ہوتا تھا آپ کے مدرسے کے آپ پڑھے لکھے ہو گئے, استاد کہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے اس شاگرد کو طاق کر دیا, اس کو اب حکمت آ گئی ہے, اب یہ مارنے, اس کو حدیث آ گئی ہے, اس نے تخصص کر لیا اس معاملے میں. یہاں کیا ہوتا ہے, ایک آرٹیفیشل بیرونی قسم کا ایگزامنر 5 ایسے یوں چومتے ہیں, 5 سوال کی گیس لگایا, پاس ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر کو کڈنی آتی نہ ہو, وہ ڈاکٹر کی سند اس کے پاس. تیسرا سسٹم کمپٹیشن ریس, یہ فرسٹ آئے گا, یہ سیکنڈ آئے گا, یہ تھرڈ. ہمارے مدارس میں ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی کو کتوں والی ریس میں نہیں شامل کیا کہ یہ میرا بچہ اول ہے, یہ 2 میں, یہ 100 میں, یہ 4. ورسٹ ایجوکیشن سسٹم اس دور میں 1920 کے اندر. اس سارے اس سسٹم کی بنیاد آپ کو اندازہ نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند نے پہلا تخصص کے ساتھ دینی مدرسہ, تخصص کے ساتھ 1781 میں بنا ہے. اور کس نے بنایا تھا؟ لارڈ ولیم بینٹنگ نے. اس کو کلکتہ مدرسہ کہتے ہیں. اس سے پہلے فرنگی محلوں یا مدرسہ رحیمیہ, ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا. تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی تھی,
احادیث پڑھائی جاتی تھی اور باقی دنیاوی تعلیم وہیں سے سول سروس نکلتی تھی, وہیں سے انجینئر نکلتے تھے, وہی کوئی تعلق نہیں تھا کہ دین اور دنیا کی تعلیم علیحدہ ہو سکتی ہے. ہم کو تفریق پیدا کی گئی. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمنا, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہ ہے ہمارا المیہ. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ وہ پورا نظام ہے جس نظام سے باہر نکل کے آپ نے جدوجہد کرنی. اس نظام کے اندر ریپیئر کر کے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس سودی بنکاری نظام کے اندر رہ کے آپ تک اس کو ٹھیک نہیں کرتے جب تک آپ باہر کر. وہ جو مولانا روم کا جو شعر ہے نا کہ اقبال, بلکہ لکھتے ہیں صدیق سالک صاحب لکھتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا, اسی میں بات ختم کرتا ہوں, کافی ہو گیا, پھر کہیں گے بہت لمبی ہوگی. ٹھیک, تو انہوں نے کہا کہ ایک یہ ملک دنیا ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ اقبال کو بصیرت اللہ نے عطا کی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس میرے سوال کا جواب ہے, تو کس دن چلیں گے. سالک صاحب لکھتے ہیں میں صبح صبح جاؤں پوچھوں علی بخش سے, وہ کہیں جی اقبال صاحب جو ہیں وہ توتی پائی اپنا بنیان پالی اکا لایا ختم, تو وہ تو بیٹھ گئے, اب کیا کریں. تو اچانک وہ بزرگ جو آئے ہوئے تھے وہ کہیں ٹھہرے ہوئے تھے کسی جگہ, تو وہ اچانک آئے, علی بخش سے کہا کہ یہ تمہارا صاحب جو ہے وہ تو آتا نہیں ہے, یہ شعر اس کو دے دینا, یہ مولانا روم کا یہی جواب تھا اس کے سوال کا. اور شعر کمال کا ہے کہ ہر کے کوہنا راہ کے بعد آیت کنت, اولی بنیاد راہ ویراں کنت. اگر تم کسی نئی عمارت کو بنانا چاہتے ہو تو اس پہلی پرانی عمارت کی بنیاد کو تم تباہ کرو. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن سسٹم میں پاکستان کا آئین کی سزا موت ہے, اس کی خلاف ورزی کی آرٹیکل 6 کے ساتھ, کیا پاکستان میں قرآن کی سزا موت ہے؟ نہیں ہے. پاکستان کا آئین قرآن سے زیادہ محترم, زیادہ مقدس, زیادہ بہتر. جب تک آپ اس نظام سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوتے. ورنہ میں نے اپنے علماء سے کئی دفعہ, ہر ایک سے کہا, استاد الحق صاحب سے بھی, مولانا فضل الرحمان سے, میں نے کہا جس طرح تم اکٹھے بیٹھ کے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اوپر جاتے ہو, یہ آفر تو سید الانبیاء کو مکہ میں مل چکی تھی. کہا ہم تمہیں یونینیمسلی سردار منتخب کرتے ہیں, یہ تو مل چکی تھی. کوئی ہو ہی نہیں سکتا, وہ اسلام ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر مولانا فضل رحیم صاحب اور جارج ڈبلیو بش ایک میز پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں. ہماری اخلاق الگ ہیں, ہمارے اقدار الگ ہیں, ہمارا ماحول الگ ہے, ہمارا لباس الگ ہے. دو فکرے, ایک فکرہ بلکہ, اور دو لوگ. اور یہ سوال آپ پہ چھوڑے جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کی بصیرت عطا فرمائے. جس وقت 9/11 ہوا ہے تو جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر نے ایک فکرہ بولا تھا, دونوں نے. ایک نے اپنی اسمبلی میں بولا تھا اور ایک نے اپنی کانگریس میں بولا تھا. میں نے کہا دے وانٹ ٹو ٹیک اور لائف سٹائل فرام اس. یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. میرے بارے میں کہا تھا یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. سینے میں ذرا جھانک کے, اپنے اندر جھانک کے صرف ایک سوال کیجیے گا, میرا طرز زندگی کیا ہے جس کا مجھے تحفظ کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اب میں حافظ صفوان محمد چوہان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. 2 بجے یہ نشست مکمل ہونی ہے اور ابھی ہمارے پاس 2-3 اور بھی مقررین حضرات موجود ہیں. ڈاکٹر حافظ صفوان محمد چوہان صاحب. السلام علیکم. جی میں صرف خلاصہ ہی پیش کرتا ہوں. فکر اقبال پر تحریک علی گڑھ کے اثرات. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سر سید پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ورلڈ ویو تھا اس وقت کا, جو منظرنامہ تھا اس وقت کا, اس کو ضرور نگاہ میں رکھنا چاہیے. صدیوں سے ایک بادشاہت ہماری قائم تھی, وہ ختم ہوئی تھی, اور مسلمان عمومی طور پر محنت سے اور ہنرمندی سے دور تھا. ہنرمندی کے کام سیکھتا نہیں تھا مسلمان. نالائقی اور سرگردانی کی وجہ سے جھلاہٹ ہو گئی اور پھر مصیبت پڑ گئی مسلمانوں پر. اور قتل کیے جانے کے لیے جرم کافی تھا کہ آدمی مسلمان ہے. کوئی یعنی عدالت کا کوئی لمبا سلسلہ نہیں, بس جس کے اوپر یعنی الزام ہے اس کی شکل کے اوپر, یعنی اگر شکل سے مسلمان لگتا ہے تو اسے لٹکا دو, توپ کے ساتھ اڑا دو.
اور بڑی چیز ایک انگریز حاکم کی جو فراوانی تھی اس کے رعب کی، ایسا ایک خوف چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کے اندر سے حرکت کی جو انسٹیگیشن ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم سر سید پہ یا کسی بھی اور آدمی کو پر جب بات کرتے ہیں تو اس کو کھینچ کر اپنے زمانے میں لے آتے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے. مثلا اقبال نے بہت اچھی شاعری کی، اوڑیا صاحب نے یعنی خون کو گرما دیا. یہی اقبال اگر ہم اس کے بارے میں کہیں کہ ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر نہایت ایک رنجور مسیح انہوں نے لکھا ہے تو جو ہے وہ بالکل وہ اس زمانے کی ضرورت تھا اور اقبال کو یہ کرنا تھا. اور اقبال کے اندر بھی کئی ٹرنز آئے ہیں، وہ آتے آتے یہ راستے کی کئی منزلیں پار کرنے کے بعد، یہ منزلیں مارنے کے بعد اقبال بنا. تو وہ اس راستے کو ضرور دیکھنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ اقبال اور سر سید کے درمیان ایک لازمی واسطہ اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی نے بھی وہی کام کیا جو اقبال نے کیا. فرق کچھ چیزوں میں، اقبال نے کھلے لفظوں میں اور صحیح حجازی اردو کے اندر وہی بات کہی جو اکبر الہ آبادی نے یعنی طنز کے اور مزاح کے اور اس کے پردے میں رکھ کے جو ہے کہی. ایک اور چیز ان دونوں میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں انگریز سرکار کے باقاعدہ ملازم تھے. اقبال بھی سر سید بھی اور اپنا اکبر الہ آبادی بھی. ان دونوں کا ایک ہی زمانہ اور یہ دونوں اکٹھے، یہ ان دونوں کے اندر خوبی، ان دونوں نے انگریز کا ملازم ہوتے ہوئے کام کیا. ایک نے اور انداز میں کیا، ایک نے اور انداز میں کیا. اقبال نے بیسیکلی نثر اور نظم دونوں کو اپنی جولان کا بنایا، تاہم انہوں نے شاعرانہ حیثیت کو کبھی قربان نہیں ہونے دیا. یہ ان کی خوبی ہے. نثر کے اندر جو ان کے خطبات بھی شامل ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسٹینشن، تو اقبال شاعری میں اکبر کی ایکسٹینشن ہے. بیسیکلی اقبال اکبر کی توسیع ہے. تو یہ کہنا کہ اقبال سر سید کی توسیع ہے، یہ ایک تھوڑا اس کے اندر کچھ مسائل ہیں. تو جون سا سٹف اکبر کی شاعری کا ہے، سٹف وہی ہے اقبال کی شاعری کا. اس لیے اور یعنی صرف میں جیسے کہا اپنا ٹیکنیک کا فرق ہے. اکبر نے سر سید کا مضحکہ پیش کیا ہے، کیریکیچر. اکبر نے مذاق اڑا کے مزاحیہ انداز میں. البتہ اقبال کے دور تک آتے آتے چونکہ مسلمان سنبھل گئے تھے تو اقبال نے بڑے ہی تحمل سے اور بردباری سے جو ہے سر سید کو ڈیل کیا ہے. اور سر سید سے ایک فاصلہ انہوں نے رکھا ہمیشہ اور اس کو نبھایا. سر سید سے ایک تو باوقار فاصلہ رکھا اور اسے ہمیشہ نبھایا. فاصلہ رکھنے کی دو تین چیزیں. ایک تو اقبال نے سر سید کا کبھی نام صرف دو جگہ پر لیا ہے پوری شاعری میں. سید کی لوح تربت اور طلبہ علی گڑھ کے نام، اسی میں ذکر ہے ذرا سا. اور سر سید پر بات کرتے ہوئے اقبال رکے نہیں ہیں، سر سید کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں. بڑی عجیب و غریب، یعنی آپ سب لوگوں کے علم میں ہے، تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دل بری کیا اپنا ہے دلیری دستے ارباب سیاست کا عصا. یہ اقبال جو ہے سر سید کو سنا رہے ہیں، اس کو یعنی گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو یعنی تنبیہ والا انداز ہے اور ناصحانہ انداز ہے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے اقبال نے اس وقت کا جو ابھر رہا تھا تکفیری کلچر جو ابتدا میں اس سے اٹھا، اس کے اوپر جو ہے سر سید کی انہوں نے ناصحانہ تلقین کی. پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو. اقبال کو یعنی باقاعدہ ان چیزوں اقبال نے روکا ہے اور ان کو یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ٹونٹ کیا ہے، لیکن نہایت اوپر جا کے یعنی ناصحانہ انداز جو ہے اس کو اختیار کیا ہے. تو
تو یہ صرف اقبال ہی کر سکتے تھے، اور انہوں نے وہ جو ایک کلچر بالکل ٹوٹ رہا تھا اس کو جو ہے بچانے کی اپنی پوری کوشش کی۔ آخری بات نذیر نیازی نے آخری دنوں میں، یعنی آخری 2-3 سالوں میں جب ملے ہیں تو نذیر نیازی نے پوچھا کہ سر سید نے کیا کیا، تو اقبال نے خاصا منفی جواب دیا۔ اقبال کے آخری، یعنی جب ایک آدمی پورا کر چکا ہے کام، تو اس وقت بھی اس نے کوئی اچھا جو ہے وہ نہیں بتایا۔ لیکن یہ ہیں اقبال کی دوریاں، جو مماثلتیں ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک ہی مماثلت کا ذکر، اور اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ خطبات میں ایک اور اقبال نظر آتا ہے، ریکنسٹرکشن میں ایک ایسا اقبال نظر آتا ہے جو حقیقت میں سر سید کی ایکسٹینشن ہے کئی معنوں میں۔ سر سید پہلے اردو والے مسلمان آدمی ہیں جنہوں نے اجتہاد کا کھلے عام، یعنی اجتہاد چلتا آ رہا ہے، یہ کبھی رکا نہیں ہے۔ علماء اسلام کے اوپر یہ بہت بڑا اتہام ہے کہ یہ اجتہاد نہیں کر رہے ہیں، اجتہاد شروع سے چلتا آ رہا ہے اور ہمیشہ ہو رہا ہے، لیکن اجتہاد کو ایک پبلک ٹاک بنا دینا اور اس کے اوپر گفتگو شروع ہونا، یہ سب سے پہلے سر سید نے کیا۔ تو سر سید کی جو تفسیر کا جو امیج ہے، جو پورا امپیکٹ ہے، وہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں پورے طور پہ ایسے نظر آتا ہے کہ اقبال کے 6 خطبات میں سب سے مشہور خطبہ جو ہے وہ اجتہاد کے اوپر ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے، جو بندہ یہ کہتا ہے، یہ والا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اقبال ایکسٹینشن ہے سر سید کی، وہ اس سینس میں ضرور ہیں۔ شاعری، اقبال اول تا آخر شاعر رہے، انہوں نے شاعری پر سمجھوتا نہیں کیا، اور شاعری کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ شاعری جذبات کی ہوتی ہے، استدلال کی نہیں، تو استدلال جو ہے خطبات میں ہے، اور جو جذبات ہیں وہ شاعری میں ہیں۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اقبال جو ہے انہوں نے سر سید سے فائدہ اٹھایا، لیکن سر سید سے فائدہ اٹھانے میں انہوں نے اپنی مسلمانیت کو، اپنی ثقافت کو قربان نہیں کیا۔ ہمارے نظر ماشاءاللہ دکتر سعید صاحب آپ کو جس دعا سے نواز رہے ہیں، تمام اہل مجلس اس پر بے اختیار آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے، صحت اور سلامتی والی عمر دے، فکر و بصیرت والی عمر دے، اور اس فکر و بصیرت کو عام کرتے رہنے کی توفیق والی زندگی دے۔ الآن التمس من الدكتور أسامة محمد شلبي أن يتفضل ويقدم رسالته ومقاله على موضوع الصورة الشعرية في منظومة مسجد قرطبة. هذا هو الموضوع؟ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر، مهمانان خصوصی، مهمانان گرامی، مهمان اعزاز، معزز خواتین و حضرات، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مصری عوام کا سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان آنا اور یہاں کے زندہ دل عوام سے ملنا میرا ایک خواب تھا، اور آج میرے لیے یہ بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ پاکستان کی سرزمین پر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور میں آپ سب حضرات کے ساتھ فکر اقبال کی اس مجلس میں حاضر ہوں۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقالہ جامعہ الازہر قاہرہ کی استاذہ ڈاکٹر تحریر محمد البیومی نے لکھا ہے، اور میں ڈاکٹر اسامہ شلبی اردو لیکچرار ازہر یونیورسٹی قاہرہ ان کی نمائندگی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مقالہ عربی زبان میں ہے، اس مقالے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصورة الجمالية في منظومة مسجد قرطبة للعلامة إقبال مع الترجمة إلى العربية. كتب العلامة إقبال منظومة مسجد قرطبة ضمن مجموعته الشعرية الثانية بال جبريل، أي جناح جبريل باللغة الأردية، والتي طبعت للمرة الأولى عام 1935 ميلادية. وأكثر منظومات هذه المجموعة قصيرة، إلا 3 منظومات هي ذوق وشوق، مسجد قرطبة وساقي نامة. وهذه المنظومات الثلاث مما تفخر به اللغة الأردية بحق، فهي تحتوي على خلاصة أفكار إقبال وتعكس إخلاصه وصدقه وقوة بيانه.
نظم إقبال منظومة مسجد قرطبة عام 1932 ميلادية عندما زار إسبانيا، فلما رأى المسجد بعظمته وجماله وإبداعه وقف أمامه وقفة شاعر مؤمن، وقفة خاشع أمام العاطفة القوية والحب الطاهر الذي حمل عبد الرحمن الداخل على بناء هذا المسجد العظيم الذي أسس على التقوى، وقفة خاشع أمام العبقرية المعمارية التي أنتجت هذا الأثر البنائي الخالد، وأمام الفن الإسلامي العربي الذي تجلت فيه أخلاق المسلم وصفاته من علو في الهمة واتساع في القلب وبساطة في المظهر وبراءة في النية وثبات على الحق وجمع بين الجمال والجلال والأنفة والتواضع، مما أشعل بداخله بركانا من المشاعر والأحاسيس التي كونت المنظومة، فنراها مثل القيثارة، فإذا هو يضمها إلى صدره يستخرج من أوتارها ألحانه الرصينة الرائعة ويتفجر نغمها تفجرا على لسانه. فإقبال من الذين أحكموا العزف عليها إحكاما جعل أنغامها تتشكل تحت أصابعه المدربة تشكلا يأسر القلوب والألباب، فتناغم بالعديد من الصور الشعرية الجمالية التي تؤثر في السامع، فنرى ترادف أشكال البيان من تشبيه واستعارة وكناية، وتنوع المحسنات البديعية من طباق وجناس ومقابلة ورمز وتلميح، وإن كان البعض يطلق عليها وسائل التصوير التقليدية، ولكن إقبال وظف هذه الأشكال التقليدية توظيفا فنيا جديدا للإيحاء بأبعاد نفسية وشعورية لم تكن هذه الوسائل عادة توظف للتعبير عنها. فالمنظومة تعبر عن أبهى عصور الإسلام ومكانته الرفيعة، مما كان له أكبر الأثر على نفسي في اختيار هذا الموضوع. أما عن أهمية البحث فتكمن في الوقوف عند مواطن الجمال في النص واستخراجها، والوقوف أيضا عند الأبعاد التي يمتاز بها النص على الرغم من تلاحمها وامتزاجها. وهكذا فإنه على كثرة الدراسات العربية والأردية التي تناولت أعمال العلامة إقبال من قبل، إلا أنه لم يتناول أحد موضوع الصورة الشعرية الجمالية في هذه المنظومة موضوع البحث، وهذا هو الجديد الذي ستقدمه الدراسة. وعلى الرغم من ترجمة المنظومة موضوع البحث إلى العربية قبل ذلك مرتين، إحداهما على يد الشيخ الصاوي شعلان، لكنها كانت ترجمة لروح النص ومعناه الإجمالي فيه بعض الأبيات الأردية في بيت واحد باللغة العربية، والأخرى كانت قد ترجمت من اللغة الأردية إلى اللغة الفرنسية نثرا على يد السيد ميرزا سعيد الظفر تشوغتاي والسيدة سوزان بلزاك، ثم نقله من الفرنسية إلى العربية نثرا الأستاذ عبد المعين الملوحي، ثم صاغه بالعربية شعرا الأديب والناقد السوري الأستاذ زهير زازا، وهو ما تمكنت من الاطلاع عليه، لكنها ترجمة لا يعتد بها في البحث، وذلك لأنها تفتقد الكثير من روح النص الأصلي، إذ أنها لم تكن من الأردية مباشرة، الأمر الذي جعلني أقوم بترجمة المنظومة كاملة للوقوف على ماهيتها ومعانيها وصورها الشعرية التي لا تتضح إلا من خلال ترجمة المفردات الأردية ترجمة صحيحة دقيقة للوقوف على أسرارها المكونة لصورتها الشعرية. ولما كان البحث يهدف إلى دراسة الصورة الشعرية في المنظومة للوقوف عند مواطن الجمال في النص واستخراجها، فكان من المناسب اتباع المنهج الجمالي الذي يتناول الفكرة أو الموضوع الذي يتضمنه العمل الأدبي، وكذا الشكل الذي قدم فيه فكرة العمل، وكيفية استخدام الألفاظ وحسن ترتيبها، وحسن استخدام الألوان البلاغية المختلفة والصياغة اللفظية. ويشتمل البحث على تمهيد ومبحثين، يتحدث التمهيد عن مسجد قرطبة، ويتناول المبحث الأول عرضا للمنظومة، بينما يستعرض المبحث الثاني الصور الجمالية في المنظومة، ثم خاتمة البحث ويليها ترجمة القصيدة كاملا إلى اللغة العربية. والله ولي التوفيق. मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن التمس من الأخ الدكتور سعد أبو رضا محمد أبو الرضا. معالي الدكتور ما شاء الله تفضل هنا من مصر، والتمس منه أن يخلص مقاله في 5 دقائق أو كذا، لأن وقت هذه الجلسة قد انتهت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
ومن والاه، وبعد، فالشكر والتقدير للقائمين على أمر هذا المؤتمر: حكومة البنجاب، الجامعة الأشرفية، المكتب الإقليمي لرابطة الإسلام العالمية في باكستان. حقيقة إن فكر إقبال كما أشار الأستاذ الدكتور أحمد الدريويش بحاجة إلى مؤتمرات ودراسات، لأن إقبال في تفكيره شاعر كبير، فيلسوف مهم، داعية عظيم. هذا الفكر أيها السادة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، لأنه يقوم على أساس أن الإسلام هو أساس الحياة والتقدم، ليس لأهل باكستان أو للعرب أو للمسلمين، وإنما لكل الدنيا. وقد اصطبغ فكر إقبال بهذه الصبغة، ولذلك تعددت الترجمات. هذا التعدد يجعل مثل هذا الفكر بحاجة إلى مزيد من الدراسات والدراسات والدراسات. لكن الدكتور عزام، عبد الوهاب عزام، الذي كان سفيرا لمصر في الباكستان، بذل جهدا طيبا في هذه الترجمة برغم تعدد المترجمين. عندما فكرت أن أكتب عن إقبال وجدت كثير من الدواوين. لفت نظري ديوان ضرب الكليم. الكليم هو موسى عليه السلام. تصوروا هذا العنوان: موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أمرا مستحيلا، السقيا لقومه، فما أيسر ما وهبهم الله سبحانه وتعالى السقيا. لماذا اختار إقبال هذا العنوان؟ إقبال يرى أن هناك في الشرق وفي الغرب أمور يجب أن تتغير، يجب أن تتعدل، أمور يجب أن ينظر فيها حتى يرقى المسلمون ويرقى كل العالم. قرأت الديوان مترجما عدة مرات، فوجدته يتحدث عن الإسلام والمسلمون، التعليم والتربية، المرأة، الأدب والفنون الجميلة، سياسات الشرق والغرب، أفكار محراب كل أفغاني. فلفت نظري نقطة واحدة: كل فكر إقبال يثير الإنسان ويدعوه إلى النظر وإلى الكتابة وإلى القراءة وإلى المتابعة. لكني أخذت فكرة الأدب والفنون الجميلة في فكر إقبال. فما هو مفهوم الفن وما الفنون التي يحبذها إقبال؟ أولا، هو يرى أن الدين أساس لكل شيء، حتى الفنون. وسوف تعجبون جدا عندما
يهدد الفنون. لدي ابنتي أستاذة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة عين شمس بمصر. قالت لي: عن أي شيء سوف تتحدث عن إقبال؟ قلت لها: عن الفن. قالت لي: وما الفن عند إقبال؟ تصوروا وتأملوا ما حدث. قلت لها: الفن عند إقبال منه الغناء والشعر والسياسة والكتب والرقص والمسرح والموسيقى. دهشت. الرقص فن؟ إقبال المسلم الداعية يدعو إلى ذلك؟ قلت لها: انتظري واسمعي هذه الأسطر القليلة. أما الرقص الذي يعنيه إقبال فليس رقصا بالجسد، وإنما هو رقص الروح وتجلياتها القرينة بالجلال وقوة القلب وعظمة النفس، رقيا وخلوصا للعبادة. فهو رقص ينتمي إلى ضرب الكليم، إلى الاستحالة التي إذا تحققت سوف ترقى الدنيا كلها، لأنه يريد أن يحقق المستحيل في مضمار العبادة، وهو في الوقت نفسه ينير الوجوه ويقوي النفس. جوهره العبادة والخلوص لله، وربما كان في ذلك كثير من تجليات الصوفية. فالبعد الصوفي واضح أيضا في فكر إقبال وفلسفته وكل كتاباته. وما أكثر حديثه عن الشعر الذي يتميز بأنه رسالة الحياة الخالدة وتشكيل المعاني. في نظر إقبال موهبة من الله، ويحتاج هذا إلى صقل وجهد متواصل، وهو ما يكاد يتفق عليه معظم النقاد والمهتمون بالشعر. وهو يجمع في هذا بين هدوء جبريل وقوة إسرافيل. لماذا؟ وذلك لتأكيد قوة تأثير الشعر في المتلقي. وما أكثر تجارب إقبال وخبراته في هذا المجال حتى جعل هذا الفن يتسع لكل ضروب الحياة السوية وتجديدها، ولا يتم ذلك إلا بقوة الذات وحيوية القلب وصلة صاحبته الوثيقة بالله. قوة الذات، أو كما هي بالأردية خودي، يعول عليها كثيرا محمد إقبال. والموسيقى لحن له الوجوه تنير، ولا بد للمطرب من طهارة الضمير لتكون ألحانه صدى للضمير الطاهر، وإلا فهي سموم. يربط أحيانا بين الفنون الثلاثة، الشعر والموسيقى والرقص، كوسائل لترقية الذات والنهوض بها، وهي أيضا قد يربط بينها وبين الابتهاج والشوق والنشوة. فالحسن والجمال في نظر إقبال لا يتجلى إلا بالجلال. فكل ذي فن ينبغي أن يظهر ذاته فيما يقول أو يصور، لا أن يحاكي الطبيعة على عكس ما رأى فلاسفة اليونان خاصة أرسطو، بل إنه يرى
أن المحاكاة موت، من ثم فيجب أن تظهر الذات. خذي كل هذا الجمال. يشير إلى عدد من النماذج الإنسانية التي يمكن أن يتحقق في أقوالها وسلوكها كثير مما يأمله إقبال ويرجوه، على اختلاف في مستوى هذا التحقق في القمة، وهم من تأثر بهم إقبال. جلال الدين الرومي صاحب المثنوي، وهو الشاعر الفارسي الذي أعجب به إقبال إعجابا شديدا، حتى إنه جعله هاديه في رحلته المعراجية في رسالة الخلود أو جويد نامة. وكذلك الخاقاني، وهو شاعر فارسي كبير، وله من الكتب تحفة العراقين الذي سجل فيه ما رأى في العراقين العربي والعجمي حينما مر بهما في طريق الحج، وله ديوان ومنظومة في الأقاليم السبعة. كذلك ميرزا بيدل الشاعر الإيراني الذي ذهب إلى الهند أيام السلطان شاهجان فأكرم وفادته، وله ديوان كبير يغلب عليه التعمق وتكثر الدقائق فيه. والشعراء الثلاثة الذين أشرت إليهم من المتصوفة في فكرهم وشعرهم، وربما هذا ما جعل إقبال يستشهد بهم على أثرهم في صلاح الحياة واستقامتها، وأثر الشعر في ذلك، وملامح التصوف عند هؤلاء وأمثالهم من العوامل التي يمكن أن تتصل بملمح مهم من ملامح إقبال الصوفية، وهو التجرد للشعر والحياة وبنائها على أساس الدين الإسلامي. كم كنت أود أن أعرض عليكم كثير مما ملأني وهزني وأنا أقرأ ديوان ضرب الكلم. هكذا يتجلى محمد إقبال بفكره وفنه وفلسفته وجهوده وجهاده، وهو من أخلص رواد الأدب الإسلامي في العصر الحديث، وقد هيأ نفسه بما درس في الشرق والغرب من علوم ومعارف وثقافات، وما قام به من رحلات وزيارات وأسفار، واتصاله الوثيق قبل كل ذلك بالإسلام قرآنا وسنة وحضارة، حتى أصبح داعية أسهم في نشر الإسلام والدفاع عنه وعن المسلمين في كل مكان. وقد أثرى تصوفه المعتدل من مكانته داعية إسلاميا وشاعرا مفتنا وسياسيا محنكا ومحاميا عن المظلومين، والله أسأل أن يكون كل ما تقدم في ميزان حسناته، وأشكركم لحسن استماعكم. جزاكم الله خير. وفي الختام أنا ألتمس من الأخ الدكتور الحافظ عبد القدير، حافظ عبد القدير साहब, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ. आखिरी मकाल इनका है और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये नशिस्त जो है वो इख्तिताम को पहुँच रही है. हाफिज़ अब्दुल कदीर साहब. अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जब मेरी बारी आई है तो मुझे पता चल रहा है कि खाना भी बिल्कुल तैयार है, लेट भी बहुत हो चुके हैं. मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट आपके लूँगा और इसमें अपने मकाले की तलखीस की भी तलखीस पेश कर रहा हूँ. तो मेरा मौजू जो था इकबाल और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. मैंने अपने मकाले को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है, जिनमें से पहले हिस्से में आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इकबाल की जो मोहब्बत थी उसके बारे में मैंने बात की है, और दूसरे हिस्से में इकबाल के कलाम से मैंने नात के चंद नमूने पेश किए हैं. इकबाल की शायरी का जब हम मुताला करते हैं तो इकबाल के सारे दीवान जो हैं वो नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरे हुए मिलते हैं. सिर्फ 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ पढ़ के ख़त्म करता हूँ. और नात नबी ही वो महवर है कि जिसके गिर्द इकबाल की शायरी घूमती है. लेकिन जिस तरह बाकी शुआरा के यहाँ नात के उन्वान से मुकम्मल कसाइद मिलते हैं, अजीब बात यह है कि हम उनके के तमाम दवावीन को देख लें तो हमें कोई एक नज़म भी ऐसी नहीं मिलती है कि जिसका उन्वान बाकायदा नात इकबाल ने रखा हो. लेकिन हर कसीदा, हर नज़म जो है वो
کوئی نہ کوئی شعر اپنے اندر جو ہے وہ نعت کا لیے ہوئے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی مشہور نظم جواب شکوہ کو ہی دیکھ لیجئے، جب وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے تو خالص نعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، حالانکہ وہ نعت کے عنوان سے نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو۔ میں مختصر کر رہا ہوں ان کو ختم کرتے ہوئے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اور یہ نظم دیکھیے کہ اس شاندار کتنے خوبصورت شعر پر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آخری جو ہے پیرا جو ہے میں میرے پورے مقالے کا میں پڑھ رہا ہوں کہ ارمغان حجاز اقبال کا آخری دیوان ہے جو اقبال کی وفات کے بعد چھپا۔ یہ دیوان اقبال کے فارسی اور اردو اشعار پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اقبال جسمانی طور پر حجاز مقدس کا سفر نہ کر سکے، لیکن عالم خیال میں انہوں نے یہ سفر جو ہے یہ بارہا طے کیا۔ انہوں نے اس مقدس سفر کی سرگزشت اشعار کی صورت میں اس دیوان میں نظم کی ہے۔ میں نے بہت سارے اشعار نقل کیے ہیں، لیکن میں صرف ایک شعر ان کا پڑھ کے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور وہ ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ اللہ آپ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں، روز محشر میرا عذر قبول کر لیجئے گا اور میرا حساب نہ لیجئے گا، لیکن اگر میرا حساب لینا ہی ہو تو از راہ کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر لیجئے گا، کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جو گناہ ہیں، میری جو لغزشیں ہیں، ان پہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔